عام روزمرہ زندگی میں ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کی حالت میں بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یاد دہانی سب کو فائدہ دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فذکر، آپ نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اس لیے میں آج اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی سورۃ الفاتحہ کے معنی کی یاد دہانی کراؤں گی انشاءاللہ. آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. قرآن مجید کی تمام صورتیں سوائے سورۃ التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہی بابرکت ہے، جس کی دلیل ہمیں خود قرآن مجید سے ملتی ہے. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے. اسی لیے ہم نماز کا آغاز بھی اسی سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اسی طرح ہر کام کے شروع میں، ہر اچھے کام کے شروع میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. وضو کا آغاز تو لازمی طور پر بسم اللہ سے ہونا چاہیے. اسی طرح کھانا کھاتے وقت کھانے کا آغاز بھی بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے. پھر ہر طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے صبح و شام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 بار اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ کے حکم سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یعنی ہر طرح کے نقصان اور شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانے پر اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کھانا کم نہیں ہوتا اور کھانا کھانے پر انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی انسان کھا لے اس کے اندر ایک بھوک کا احساس رہتا ہے یا ایک ویکنس کا احساس رہتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی مشکلات میں جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی مشکلات دور فرماتے ہیں. جیسے رنج اور غم کے موقع پر جو دعا سکھائی گئی وہ بھی کیا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اگر کسی انسان کا دل گرفتہ ہو، اسے کوئی خوف ہو، کوئی پریشانی، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس وقت اللہ اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکارے اور ساتھ ہی توحید کا اظہار کرے کہ لا اشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. کیونکہ کسی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پھر اللہ سے نہیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے یا ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اس کے سوا باقی تمام مخلوق اس کی پیدا کرتا ہے، اس کی محتاج ہے. خواہ وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں یا بزرگ فرشتے ہیں یا وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں یا جبریل ہے جو وحی لے کر اترتے ہیں علیہم السلام اجمعین. لیکن اصل طاقت، اصل قوت، اصل اختیار اور اقتدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے انسان کو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا آغاز بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ دلوں میں ایک سکون اور اطمینان اور ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے. آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کا الحمدللہ سے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو رب ہے ساری کائنات کا، سارے جہانوں کا، سارے عالم کا. بات یہ ہے کہ انسان کس کی تعریف کرتا ہے. سوچیے، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کس کی تعریف کریں گے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے جس میں کوئی خوبی ہوتی ہے؟ مثلاً کوئی خوبی، کوئی خوبصورت ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے. کمال اور جمال، اس کا اخلاق اچھا ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اس کے پاس کوئی طاقت ہو، اقتدار ہو. یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کبھی سامنے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے حسن اور جمال کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ چاہیے، تو وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھیں گے تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، ہمیں ہر نعمت جو ہم نے چاہا تو نے ہمیں عطا کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اور جب اہل جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو انہیں جنت کی ہر نعمت بہت چھوٹی لگے گی. یعنی انسان کو خوشی عام طور پہ کب ملتی ہے؟ جب وہ اپنی پسند کی چیزیں اکٹھی کر لیتا ہے.
پسند کی گاڑی ہو، پسند کا گھر ہو، پسند کے کپڑے ہو، اچھا زیور ہو، اچھا لباس ہو، ہر خواہش پوری ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میری تو ہر خواہش پوری ہوگی، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، اب تو خوشیاں ہی خوشیاں. تو اہل جنت کو یہ ساری خوشیاں مل جائیں گی. لیکن ان سب خوشیوں کو پا کر، جسے کہتے ہیں نا ہائٹ آف ڈیلائٹ پہ جا کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ان کو اپنا دیدار کروائیں گے تو ساری خوشی کے مقابلے میں یہ خوشی کہیں زیادہ ہوگی. تو سب سے زیادہ جمال اس کے اندر ہے، اس کی ذات پاک میں ہے. اور اسی طرح سب سے زیادہ کمال کہ اس نے ہر چیز جو بھی بنائی وہ پرفیکٹ بنائی، اس میں کوئی نقص نہیں رکھا. مثلاً آسمان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ. کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کوئی کمی نظر آتی؟ کوئی نقص نظر آتا ہے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی چھتیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ریپیئر کی ان کو ضرورت ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان جب سے بنایا، ہم گن بھی نہیں سکتے وہ سال جب سے وہ سب کچھ بنا ہوا. اور اس میں الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباقا، تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہیں پاؤ گے، کوئی ڈس آرڈر نہیں پاؤ گے. فرجع البصر، پھر پلٹ کے اپنی نگاہ دوڑاؤ، بار بار دیکھو، غور و فکر کرو. هل تری من فطور، کہیں کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی کمی، کوئی چیز نظر آتی؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ لوٹاؤ، ایک دفعہ اور دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو، جتنی بار چاہو دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی، یعنی دیکھ دیکھ کے تھک جائے گی، لیکن تم کوئی غلطی فالٹ نہیں ڈھونڈ سکو گے اللہ کی تخلیق میں. اتنا کمال ہے، اتنی پرفیکشن. اور پھر آپ دیکھیے کہ بے شمار ملینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار پہ گھوم رہی ہیں، اور بعض اوقات ایک گیلیکسی جس کے اندر ٹریلینز آف سٹارز ہوتے ہیں دوسری کے اندر سے اس طرح گزر جاتی کہ بغیر کسی ٹکراؤ کے، بغیر کسی مشکل کے. اگر ہمیں 2 کرسیاں بھی ساتھ ساتھ اٹھا کے لے جانی پڑے تو کہیں نہ کہیں ٹکرا جائیں گی، کہیں نہ کہیں کچھ مشکل پیش آئے. کچھ بھی بنانے سے پرفیکشن نہیں ہوتی، کتنا بھی ہم کر لیں. کپڑے رنگ لیں ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں، زیور بن جائیں ان کے ڈیزائن پرانے ہو جاتے ہیں. کروڑوں سال سے، ہزاروں سال سے مختلف چیزیں، ستارے، سیارے، اور خود جب سے یہ زمین بنی ہے اس کے اوپر اڑنے والے درخت، کبھی ان کو دیکھ دیکھ کے انسان اٹھتا ہے. ہر سال ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، دوبارہ جب آتے ہیں ہم پھر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، لگتا ہے جیسے پھر نیا ہو گیا سب کچھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی تخلیق کے اندر بھی غور و فکر کرے انسان، یہ بڑی سے بڑی چیز کے اندر کوئی کسی قسم کا تفاوت اور فطور اور رخنا اور خلل نظر نہیں آئے گا. بڑی چیزیں تو بڑی چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، مچھر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی، یعنی جو اس سے بھی بڑھ کے حقیر. اور کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اور اس کے بھی سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں. خود مچھر کتنا حقیر ہے اور اس کے اوپر پایا جانے والا کیڑا جو ہے وہ کتنا حقیر ہے، اور اس کو کتنا پرفیکٹلی بنایا کہ وہ اس کے اوپر زندہ رہتا ہے اور کس طرح ہر چیز فنکشن کر رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا مچھر بڑے بڑوں کی موت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مچھر کی وجہ سے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں اتنی جنگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور ایک مچھر کی کئی 100 آنکھیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر جب انسان مائکروسکوپک لیول پر غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ اس کی تخلیق میں جمال بھی ہے، اس کی تخلیق میں کمال بھی ہے، اور پھر وہ بندوں پر جو انعامات کرتا ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات خود کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے، پیاری سے پیاری چیز آپ کہیں دیکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے. مثلاً آپ کبھی بہت حسین منظر دیکھتے، ابھی راستے میں ہمارے تھے خانے وال سے ملتان کی طرف، تو بہت ہی زبردست آموں کے باغ تھے، اتنے خوبصورت، اتنے بڑے بڑے درخت کے، ایک ایک درخت کو آپ دیکھتے جائے تو دل خوش ہوتا ہے. اب انسان ان درختوں کو دیکھ کے تعریف ضرور کرتا ہے کہ کتنے پیارے باغ ہیں، کتنے پیارے درخت ہیں، لیکن کیا ان درختوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ براہ راست کوئی فائدہ نہیں، ان کے پھل ہم تو نہیں کھائیں گے. تو جو بھی کھائے گا، لیکن ہم صرف اس کی خوبصورتی کی بنا پہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف وہ خود خوبصورت، اس کی بنائی ہوئی چیزیں خوبصورت، بلکہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہمیں فائدے بھی پہنچتے ہیں. یعنی جو کچھ اس نے بنایا ہے، مثلا سورج ہے تو اس کا ہمیں دن رات فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی طرح باقی مخلوقات ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، آکسیجن ہے اس ایٹماسفیئر کے اندر، یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ بھی دے رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہی نہیں بلکہ وہ انعام و اکرام کرنے والی ہے.
تو ہم تعریف کس کی کرتے ہیں؟ ایک تو کسی کی خوبی کی بنا پر، اور دوسرے جب اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے. سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یا اس کی تخلیق سے ہمیں کیا کیا فائدے پہنچ رہے. ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، کوئی نام تو لو کسی نعمت کا. اپنے جسم پر ہی ہم غور کریں، یہ آنکھیں کس نے بنائی، یہ ناک کس نے بنائی، یہ ہمارے اندر کے سسٹم جو ہم نے خود بھی نہیں دیکھے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کس کس طریقے پر کام کرے. آج تک جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے انسان اپنے جسم کے آدھے حصے کو بھی نہیں پہچان سکتا، ایک سیل کو بھی پوری طرح بھی ڈسکور نہیں کر سکا اور اس کے فنکشن مسلسل تحقیق جاری ہے. انسان کی عقل حیران ہو جاتی اس رحمت کرنے والے رب کے انعامات پر. تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کی تعریف کرتے ہیں جو صاحب جمال و صاحب کمال، اس کی تعریف کرتے ہیں جو اپنی ذات میں کامل ہے اور جس نے جو کچھ بنایا اس کے اندر کمال پیدا کر دیا. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جو صرف صاحب کمال ہی نہیں، صاحب انعام بھی ہے، صاحب اکرام بھی ہے. اپنے بندوں کو اس نے بہترین حالت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت پر اور تمام مخلوقات سے افضل بنایا اور ہمیں بولنا سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا. تو جب ہم بولنے والے مخلوق ہیں تو پھر اس بولنے سے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرنی. اور قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف سکھائی گئی ہے، کیونکہ انسان جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تعریف کرے، تو پھر وہ اس کی کرے کہ جس کی تعریف کر کے وہ کبھی مایوس نہ ہو. اور باقی انسانوں کے اندر جو خوبیاں ہیں، مخلوق کے اندر جو چیزیں، وہ بھی دراصل اسی کی دی ہوئی ہے نا. مثلاً اگر ہم ایک پھول کی تعریف کرتے کہ کتنا خوبصورت پھول ہے یہ، تو حقیقت میں کس کی تعریف کر رہے تھے؟ جس نے پھول بنایا. اصل میں تو تعریف کے لائق وہ ہے جس نے وہ بنایا. کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو بھی دراصل کیا ہے؟ بنانے والے. مثلا آپ دیکھیے جیسے بچے کی تعریف آپ کرتے ہیں تو فوراً ماں خوش ہو جاتی. کیوں؟ یا وہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہوتا ہے؟ ماں کو جا رہا ہوتا ہے. تو ہم جب مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی انڈائریکٹلی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو بھول کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کتنا مہربان ہے وہ رب، کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے یہ سب کچھ بنایا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی نعمت پا کر ہم مغرور نہیں ہوں گے، ہمارے اندر تکبر نہیں آئے گا، ہم اس کو اپنا کمال نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرے کسی کمال کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی. ہم ہر چیز پر پھر شکر گزار ہوں گے. اولاد کی نعمت پر شکر گزار، رزق کی نعمت پر شکر گزار، عقل سمجھ کی نعمت پر شکر گزار، اچھی صحت اور جسم کے پرفیکٹلی کام کرنے پر شکر گزار. ہر چیز پر پھر ہم شکر گزار ہو جائیں گے. اسی لیے الحمدللہ کا معنی صرف اللہ کی تعریف نہیں کی جاتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ سب شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کیونکہ تعریف لازمی طور پر انسان کو شکر گزار بناتی ہے. جب آپ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی خوبی کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ مثبت ہوتی، آپ کے اندر ایک پرفیکشن کو دیکھنے کی جو عادت ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جب آپ تعریف کی بجائے شکر کی بجائے شکوے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوچ منفی ہوتی. اور جب سوچ منفی ہوتی تو آپ پڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جل رہے ہوتے ہیں، آپ ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں بنایا، وہ کیوں بنایا. اور عام طور پر ہمیں چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی حکمت پتہ نہیں ہوتی تو شکر گزاری سے شیطان ہمیں ڈائیورٹ کر کے شکوے کرنے کی طرف لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی مزریبل ہو جاتی. ہماری زندگی میں صرف پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے. اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہماری اپنی منفی سوچ کی وجہ سے. ہمیں خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جس بندے کو الحمدللہ کہنے کی توفیق ہو جائے اس کی دنیا آخرت دونوں ہی پار ہے. دنیا میں کیسے؟ کہ مثبت سوچ اور ہر وقت ایک اطمینان اور ایک خوشی ہوگی. کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق ہوگی تو اس پر بھی وہ الحمدللہ کہے گا، اور کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہوگی تو اس پر بھی الحمدللہ کہے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جس نے یہ کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ حکمت رکھتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی، کوئی خوشی ملتی تو آپ فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات.
اللہ کا شکر کہ جس کے فضل کی وجہ سے نیک کام انجام پاتے ہیں، اچھی چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اور اگر تکلیف پہنچتی تو اس پر بھی شکر ادا کرتے. کوئی مشکل وقت ہوتا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے. کیوں؟ اور کیا کہتے، کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ ہی کی تعریف ہے ہر حالت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں. عام طور پر نعمت ملنے پر تو ہم شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم پھر ناراض ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات بندوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہونے لگتے. حالانکہ ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں. جتنے کچھ انعامات اور احسانات اس نے ہم پر کیے ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم اس سے ناراض ہوں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ناراض ہونے لگتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں؟ یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، ناشکر گزاری کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، نعمت ملے جب بھی اور تکلیف آئے جب بھی. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تکلیف آنے پر شکر گزاری کیسے، اور وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے موسم بدلتے ہیں، کبھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، کبھی بہار کا موسم آ جاتا ہے، پھر شدید گرمی آ جاتی ہے، پھر آٹم آ جاتا ہے، پھر سردی آ جاتی ہے. تو کتنی تبدیلیاں آتی ہیں سال کے اندر. جب سردی آتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں سردی کیوں آ گئی. جب بہار آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الرجی کا موسم آ گیا. جب گرمی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سخت گرمی لگ رہی ہے، گرمی کب ختم ہوگی. اسی طرح جب فال آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہر چیز ویران سی ہوگی، پتے گرنے لگ گئے ہیں، بڑی اداسی کا موسم ہے. پھر سردی آ جاتی، کسی حال میں ہم راضی نہیں ہوتے. اب آپ بتائیے کہ اگر گرمی نہ آئے تو ملتان کے آم پکے. جتنی سخت گرمی پڑتی ہے اتنے ہی پھل میٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سردی کے اپنے فائدے. اسی طرح بہت سی چیزیں جو کائنات میں ہو رہی ہیں وہ بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن جن کو سمجھ آتی ہے وہ بہت ہی شکر گزار ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے زیادہ جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پھر ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور الحمدللہ. اسی طرح جب ہماری ذاتی زندگی میں کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، تو بظاہر ہم اس پر بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. تو ہر حال میں خیر ہے. یہ تو اجر کے اعتبار سے. لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے ہم کو دنیا میں، تو دراصل وہ ہماری دھلائی کا وقت ہوتا ہے، تزکیے کا وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک نعمت ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی باتیں، ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن جب وہ نعمت جاتی ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اوہ یہ تو اللہ کی بڑی نعمت تھی میرے پاس، اور یہ کیا ہوا. پھر ہمیں وہ نعمت یاد آتی ہے اور ہم اپنی غلطی کی تلافی کر لیتے ہیں اس گزری ہوئی نعمت پر شکر ادا کر کے جس کا آج تک شکر ادا نہیں کیا تھا. اسی طرح بعض اوقات انسان سکون میں کچھ کام کرتا ہے اور کچھ کام بے سکونی سے ہی کر سکتا ہے. مثلا ہم زیادہ دعائیں کب مانگتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی. مثلا وہ ماں زیادہ دعائیں مانگتی ہے جس کے بچے ہوتے ہیں، یا وہ جس کے نہیں ہوتے، اولاد کی جس کے نہیں ہوتے. اور جب بچے مل جاتے ہیں تو پھر نماز سے بھی جاتی. وہ کہتی ہے اب بچوں کی وجہ سے بہت مصروف ہو گئی اور اب اللہ کا حق پورا ہی بھول گئے. تو ایسی صورت میں جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اسے نعمتوں کی قدردانی بھی کراتا ہے، نعمتوں پر شکر گزاری بھی آتی ہے. اور جب نعمتوں پر شکر گزاری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہ ایک اور پردے میں ہمارے لیے نعمت اور رحمت بن جاتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بہت بڑی خیر رکھ دے، بہت بڑی خیر. کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کرنے لگتے ہیں، اور زیادہ پکارنے لگتے ہیں. اب جب ہم پکارتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یا تو وہ چیز مل جاتی جو مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری دل پسند ہوتی، جس کے لیے ہم خواہش رکھتے ہیں، اور پھر جو چیز مانگ کے لی جاتی ہے اس کی قدردانی بھی زیادہ ہوتی، اس پر شکر گزاری بھی آتی. یا وہ چیز تو نہیں ملتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مشکل ٹال دیتے، کوئی تکلیف آنے والی ہوتی وہ دور کر دیتے، یا اس سے کوئی اور بہتر چیز دے دیتے ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ضرورت ہے. مثلا کسی انسان کے اندر اگر کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اتنے میں اس کو سر درد شروع ہو جاتی ہے اور وہ دعا مانگتی ہے اللہ تو میرا سر درد ٹھیک کر دے. سر درد نہیں ٹھیک ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بجائے وہ اندر کی بیماری ہے جو سخت ڈینجرس ہے
وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور انسان کہتا ہے میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی, میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں لیکن یہ سر درد ٹھیک نہیں ہوتا, یہ تو سر درد ہی ہو گیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت تمہیں کیا چاہیے. تم مانگ رہے ہو ایک چیز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے میں تمہیں دوسری چیز دے رہا ہے, کیونکہ ہم ٹیسٹ میں ہے نا, تو ضرورت اس بات کی کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر یہ دونوں صورت نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں ملا جو آپ چاہتے ہیں اور کچھ اور بھی نہیں ملا دنیا کا, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہم پر, فرائض ہیں ہم پر, جو ہم اس دنیا میں کرنے چاہیے مگر ہم اپنی کوتاہی سے وہ نہیں کرتے اور اس پر ہماری پوچھ ہو سکتی ہے. تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتے ہیں, امتحان میں ڈالتے ہیں, تاکہ ہم دعائیں شروع کریں, اتنی دعائیں کریں کہ ان سے آخرت کے بلند درجوں پر جو اللہ نے رکھے وہاں بھی پہنچ جائے, اور ان گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں, ان کوتاہیوں کی بھی اور کمیوں کی بھی تلافی ہو جائے کہ جن کو ہم کمی سمجھتے نہیں. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے, یہ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق پورے کر دیے؟ نہیں کر سکتا نا. ہم ہمیشہ کمی کی طرف ہیں اور اسی پہ ڈر لگا رہتا ہے. کیا ہم کسی ایک نماز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے بالکل ٹھیک پڑھی, کہ ہمیں کوئی خیال نہیں آیا؟ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. حج کر کے آئے, عمرہ کر کے آئے, کچھ بھی کریں, ہمیں ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ حق نہیں ادا ہوا. ابھی تو پہلی دفعہ عمرہ کیا تھا, اب دوبارہ جائیں گے تو پھر ساری حسرت پوری کریں گے, کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں تھا, اب پتہ چلا ہے, ابھی تو ایکسپیرینس کیا ہے. اور یوں ہماری ساری زندگی صرف ایکسپیرینس کرتے گزر جاتی. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان کا تقاضا قرار دیتے ہیں, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے, یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, جبکہ ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر پاتے, نہ تلاوت کا حق, نہ فہم کا حق, نہ عمل کرنے کا حق. تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں بے پناہ کمیاں کرتے ہیں. وہ کمی کہاں سے پوری ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا جب بہت اونچا مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے تاکہ وہ اس پر صبر کر کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچے. اور بندہ رو چلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس میں کیوں ڈالا. اپنی جہالت ہے نا, ہماری لا علمی ہے جس کی بنا پر ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے, ہر حال میں اس کا شکر ہے, ہر حال میں اس کا شکر. کون ہے وہ؟ رب العالمین, جو رب ہے سارے جہانوں. رب جو ہے عربی زبان میں اس کے 3 بڑے معنی کیے جاتے ہیں, خالق, مالک اور مدبر. تو رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا, جو پیدا کرنے والا ہے سب کا, ذرے سے پہاڑ تک, دنیا سے آخرت تک, ہر چیز کا خالق وہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, ساری دنیا مل جائے ایک مکھی تخلیق نہیں کر سکتی, ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی, بنا ہی نہیں سکتے. یہ جو کچھ انسان بنا رہے ہیں نا وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کی جوڑ توڑ ہے. جیسے آپ بچے کو لا کے دیتے نا لیگو, تو وہ کیا کرتا ہے, ایک پیس یہاں سے لیتا ہے, وہ کبھی گاڑی بناتا ہے, کبھی ٹاور بناتا ہے, کبھی کچھ بناتا ہے, کبھی کچھ, اس کا اپنا تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو جوڑ توڑ کر رہا ہے. ہم جتنے بھی انسان ہیں کچھ بھی بنا لے, بڑے سے بڑے ٹاورز بنا لے, یا بڑی سے بڑی بلڈنگز بنا لے, یا بڑی سے بڑی مشینری لگا لے, دراصل دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا اور چیزیں بھی اللہ کی دی ہوئی, اور انہی کو جوڑ توڑ کے ہم ایک نئی چیز بنا کے رکھ دیتے اور خود کو خالق سمجھنے لگتے ہیں, اور اس سے امپریس بھی بہت ہونے لگتے ہیں, جبکہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. تو خالق وہ ہے. پھر یہ کہ مالک بھی وہی ہے, اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مالک وہ ہے تو ہماری زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے. مثلاً ہمارے مال میں کوئی کمی ہو گئی تو ہم تسلی میں ہوتے ہیں کہ مالک تو اللہ تھا نا, جو اصل مالک تھا اس نے واپس لے لیا. کوئی چیز خراب ہو جائے, ختم ہو جائے, گم جائے, جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زیور چوری ہو جاتا ہے, یا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے, یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کے ہیں, اصل مالک وہ ہے, اسی نے دیا اسی نے لیا, کوئی شکوہ نہیں, ہم راضی ہیں اس کی رضا پر. وہ دیتا ہے تو شکر ہے, وہ لیتا ہے تو صبر ہے اور اس پر اجر ہے. اور صبر پہ کتنا اجر ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا گیا, انلمیٹڈ, جس کو وہ گن بھی نہیں سکتے, جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے خالق اور مالک اور پھر مدبر بھی, ہر چیز کو وہ پلان کر رہا ہے, ہر چیز اس کی قدر کے مطابق, اس کی تقدیر کے مطابق. اس نے فیصلہ کیا کہ ہم
کب دنیا میں آئے اور پھر اسی نے فیصلہ کیا ہوا کہ کب چلے جائیں، کیونکہ اس نے پوری کائنات کے اندر ایک بیلنس قائم کر رکھا. کتنے لوگ دنیا میں رہنے چاہیے اور کتنوں کو چلے جانا چاہیے، کتنوں کو کس عمر تک پہنچنا چاہیے اور کن کو کب تک زندہ رہنا چاہیے، سب اس کے پاس ہے حساب اس کا، وہی اس کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے زمین اور زمین سے آسمان تک ہر چیز کی تدبیر وہی کر رہا ہے، ہر چیز کو وہی پلان کر رہا ہے. اس لیے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اور کوئی اور نہیں جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو مدبر ہو. اور جو مدبر ہے وہی رازق بھی ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور اس نے ہر ایک کا رزق مقرر کر رکھا ہے. زمین سے بھی رزق کا بندوبست کیا اور آسمان سے بھی. آپ دیکھیے کہ رزق کے اندر بھی کتنی تنوع ہے. مثلا ایک پروٹین ہے، پروٹین کی کتنی قسمیں ہیں. اب امیر پروٹین کہاں سے لیتا ہے؟ گوشت سے. اور غریب کہاں سے لیتا ہے؟ دال سے. لیکن دونوں کے لیے اس نے حصہ رکھ دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ فروٹ سے اپنے وٹامنز لے لیتے ہیں اور کچھ فروٹ نہیں کھا سکتے. مثلا جو سیب نہیں کھا سکتے وہ گاجر سے کام چلا سکتے. انسانوں کے لیے اتنی ویرائٹی کے ساتھ سب چیزیں پیدا کی، اور پھر حیوانوں کے لیے اور انسیکٹس کے لیے اور جنات کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے، اور جو جب سے پیدا ہوئے کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو اس لیے سب تعریف اسی کی ہے جو صرف میرا اور آپ کا ہی رب اور خالق اور مالک نہیں بلکہ پوری کائنات کا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. رحمان عام رحمت ہے اور رحیم میں اس کی خاص رحمت ہے. عام رحمت سے سب مستفید ہوتے ہیں، مسلمان، کافر، فرما بردار، نافرمان، سب کے سب. کوئی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو اس کو بھی رزق ملتا ہے، کوئی نہیں پڑھ کے سوتا تو اس کو بھی رزق مل جاتا ہے. دنیا میں سب کے لیے عام ہے اس کا رزق. تو رحمان میں رحمت عام ہے. اب دیکھیے انسانوں کا کیا حال ہے جب ان کے اندر کوئی خوبی آ جاتی یا ان میں کوئی کوالٹی ہوتی یا ان کے پاس کوئی اقتدار یا اختیار ہوتا ہے، تو جتنی ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے اتنا ان کے اندر سے رحم کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے، اتنے زیادہ ڈکٹیٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی بہت ہے. حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کے لے آتے تھے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے. تو ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے اور اس کو میں اپنا مہمان بناؤں، اور کھانا کھلانے کے اوپر وہ اتنی کوشش کرتے تھے کہ کھانا کھلانا ایسے کاموں میں سے جو جنت میں لے جاتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے بہت محبت تھی کہ وہ کسی کو کھلائیں. اب کیا ہوتا کہ ایک دن ایک بوڑھا آیا 80 سال کا، اس کو انہوں نے کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا. جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم، میں تمہیں نہیں کھانا کھایا، تم نے اللہ کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. جائے یہاں سے، اللہ کے دوستوں سے میری دوستی، اور اللہ کے جو دوست نہیں ہے یا اللہ کے فرما بردار نہیں، میرا ان سے کوئی انا براء منکم مما تعبدون. جب اس کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دیکھو میں اسے 80 سال سے کھلا رہا تھا اور اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. تمہارے سامنے ایک دن اس نے نام نہیں لیا اور تم نے اسے اپنے کھانے سے محروم کر دیا. یہ اللہ کی رحمت کہ وہ دہریوں کو بھی، جو اس کو مانتا ہی نہیں، جو سراسر انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے ہی نہیں تو خدا، اس کے وجود کا بھی انکار کر دیتے. وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اس کے کہ وہ بھی دیتا اور بھی دیتے، قبروں والے بھی دیتے ان کو بھی، اور وہ جو اوپر سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے اور دل میں ان کے اللہ کی کوئی محبت ایمان نہیں ہوتا، ان کو بھی، ہر ایک کو کھلا رہا ہے. اور جو جتنا نافرمان ہے بعض اوقات اس کو اتنی زیادہ دنیا عام دی ہوئی ہے. تو یہ رحمت عام کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہماری کوئی ایک بات نہ مانے، چاہے اپنا بچہ ہو، نافرمانی کرے تو ہم اسے کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کچھ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو سب سے بڑھ کر اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے بچے نے آج بھی بات نہیں مانی، کل بھی نہیں مانی، پرسوں، تو غصے میں آ کہتی ہے جاؤ اپنی راہ لو. حتیٰ کہ ایک اسمائل کرنے سے بھی گریزاں ہوتی، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوتا پھر دل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرعون کیسا متکبر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کے بھیجا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. اذهب الى فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، اس نے سرکشی کی. اور اس کو کیا کرنا، قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کر. کیوں؟ شاید نصیحت پکڑ، شاید سیدھے رستے. فرعون وہ سیدھے رستے پہ آ جائے، ہاں ہو سکتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی تو اللہ ہی رزق دے رہا ہے. اور اتنے تکبر کے باوجود، اور پھر اس کے جتنے بھی وزیر، امیر، کبیر جو بھی تھے، ان سب کو بھی کیسی کیسی دنیا کی ترقی دی اور کتنی زیادہ مہلت دی، اور ایک کے بعد ایک چانس دیا، آزمائشیں بھیجی ان پر کہ سیدھے رستے پہ آ جائے. نعمتیں بھی تھی، تکلیفیں بھی تھی، لیکن وہ نہیں مانے تو بالآخر ڈبو دیا.
کیونکہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. اس لیے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کو پال رہا ہے، سب پر مہربان ہے، لیکن اس کی خاص رحمت ہوگی اپنے ماننے والوں کے لیے، اور وہ جنت کی شکل میں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائیں گے انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں رحم کروں. اور سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہے گا داخل کر لے گا، جسے چاہے گا اس میں داخل کرے گا. اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا، کبھی نہ کہیں، بھول کے بھی نہ کہیں. ایک شخص نے کسی کے بارے میں ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو میں جنت میں داخل کروں گا اور تجھے اس سے محروم کر دوں. میرے فیصلے کو تم نے اپنے اختیار میں کیسے لے لیا؟ تو یہ جو اس کی رحمت خاص ہے، یہ اس کے ان بندوں کے لیے ہے جو اس کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. خواہ وہ کبھی بھی رجوع کر لیں، کبھی بھی کر لیں، 100 سال بھی اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن سچے دل سے پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. کتنا بھی بڑا کسی نے گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں اتنی ہی رحمت کے ساتھ تیری طرف پلٹوں گا. بس ضرورت ہے پلٹنے کی، ضرورت ہے رجوع کرنے کی، ضرورت ہے معافی مانگنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، بہت ہی خوش. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والوں. اللہ کی محبت حاصل کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں. انسانوں نے انسانوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلے. محبت کی جو کہانیاں مشہور ہیں ہمارے ہاں، کیسے کیسی سہرا نوردی کی اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی کسی انسان کو پانے کے لیے، اور بعض لوگوں نے اپنی جان تک دے ڈالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سچے دل سے خالص اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کر لینا ہر گناہ کو مٹا دے، ہر گناہ معاف ہو سکتا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم نا امید رہیں، مایوس رہیں اور اس کی طرف نہ پلٹیں، جبکہ ہمیں ہر حال میں اس کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے. اگر آج تک نمازیں نہیں پڑھی تو سچے دل سے توبہ کر کے نماز شروع کریں. اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں کبھی نہیں چھوڑوں. اسی طرح کوئی اور وعدہ خلافی ہو چکی ہے، انسانوں کے حق میں کوئی کمی ہو چکی، یا ماں باپ کی نافرمانی ہو چکی، یا وہ ہم سے ناراض ہیں تو ان کو منا لیں، معافی مانگ لیں. انسانوں کے حقوق میں انسانوں سے بھی معافی مانگنی ہوتی اور ان کو راضی کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا خاص فضل اور رحمت فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے ماننے والے، رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے بندوں پر بہت مہربان ہے. پھر مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا بھی مالک ہے، وہ صرف دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بھی مالک. مطلب اس کا یہ ہے کہ سارے فیصلے اس کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو جہاں چاہے ڈالے، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. تو اس سے بھی ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم پھر اسی کی طرف لوٹتے، اسی کی طرف رجوع کرتے اور اسی سے خیر کی امید رکھتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں اس پر بھی راضی نہیں کہ میرا فیصلہ میرے ماں باپ کرے، کیونکہ میرے ماں باپ بھی میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا ایکسپیرینس ہے. تو بعض اوقات ہم ایک نیک نیتی سے ایک بڑا ہی اچھا کام کرتے ہیں اور ماں باپ کو پسند نہیں آتا، الٹا ڈانٹ دیتے ہیں اس پر. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہمارے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ صرف ہمارا رب ہی ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری ساری اندر کی نیتیں، ارادے، کیفیتیں، اختیار، ہماری حیثیت، ایک ایک چیز کو جانتا ہے. وہ فیصلہ صرف ایک عمل کی بنیاد پر نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کے پیچھے ہمارا ارادہ کیا تھا، ہماری نیت کیا تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان ایک اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے اور وہ اس کو کر نہیں پاتا تو بھی اس کے لیے پورا اجر لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا اجر سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، جیسے روزے کا اجر اس نے کیا بتایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، نمبرڈ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے. صبر کا اجر کیا بتایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انلمیٹڈ. یہ ہے اس کی رحمت ہے، یہ ہے قیامت کے دن اس کے آگے کھڑے ہونے کا فائدہ کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے گا انشاءاللہ. تو اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھے، لیکن اس کے غضب سے ڈرتے بھی نہیں، کیونکہ سارا اختیار اس کے پاس ہے. اگر اس نے پکڑ لیا، اس نے روک لیا، اس نے محاسبہ کر لیا تو پھر چھوٹ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے، کوئی اور بیچ میں آ بھی نہیں سکتا. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے پھر بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے. ایاک نعبد یعنی ہم تیرے ہی بندے، اور بندہ عبد کا لفظ جو غلام سے، غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ آقا جو اس کو کہے اس کے مطابق وہ کرتا چلا جائے. اور عبادت جو ہے عربی زبان میں عبادت کا لفظ
انتہا درجے کی محبت اور خضوع یعنی ادب اور احترام کے ساتھ کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت خالی خولی صرف ریچولز پورے کرنے کا نام نہیں ہے، اس میں محبت بھی ہونی چاہیے، اس میں ادب اور احترام بھی ہونا چاہیے، اور اس میں جھکاؤ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، ہماری نماز اللہ ہی کے لیے ہو، جیسے آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنا سب کچھ اس کو لٹا دینا چاہتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نماز میں بھی ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور تیرا سارا فیصلہ مجھے اپنے حق میں قبول ہے، اور تجھ پر میرا اعتماد ہے، اور تجھ پر میرا بھروسہ ہے، تجھی پر میں توکل کرتا ہوں۔ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہی انسان سارے کام کر سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اور بڑے سے بڑا کام، وہ کس سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے، صرف بندے کے ارادے سے کام پورے نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل نہ ہو، جب تک کہ اس کی طرف سے اذن نہ ہو، کیونکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ارادہ نہ کرے یا کوشش نہ کرے، بندہ کوشش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ صرف میری کوشش سے ہو جائے گا۔ اسی لیے دعا کی ضرورت رہتی ہے، اسی لیے اس کو پکارنا چاہیے کہ اللہ میں نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، کوشش کر رہا ہوں، اور باقی اجر آپ کے ذمہ، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کے ذمہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو انسان کریڈٹ خود نہیں لیتا، کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ کام ہوا۔ مانگنے کو تو دن رات میں بہت سی دعائیں ہیں جو انسان مانگتا ہے، اور مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ہدایت مانگنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح رستے کی رہنمائی کرنا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہدایت ارشاد اور ایک ہوتی ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ جو تعلیم ہے دین کی، اور جو قرآن و سنت میں ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ، اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ پھر اس کو عمل میں لانے کی توفیق مل جانا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس بہت نالج ہوتا ہے، وہ قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے، وہ بڑا اسکالر محدث حافظ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نان مسلمس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اسلامک اسکالرشپ میں۔ اسلامی جو سبجیکٹس ہیں، چاہے قرآن کا ہو، چاہے وہ عربی لینگویج ہو، چاہے حدیث ہو، ان سب میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، قرآن کے ترجمے کیے، بہت کچھ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لین پول کی ڈکشنری جو ہے اس وقت سب سے بڑی ڈکشنری ہے جو عربی سے انگلش ٹرانسلیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ نان مسلم نے کام کیا، دن رات کام کیا ہے۔ وہ جو الفاظ نبوی جو تھی، اب تو خیر انٹرنیٹ پہ بہت سرچ کی سہولت میسر آ گئی، المکتبہ شاملہ آ گیا، تو مشکل نہیں رہا بہت کچھ تلاش کرنا۔ لیکن پہلے مسلمس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان کی بنائی ہوئی، سب رجوع کرتے تھے المعجم الفاظ الحدیث النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرنے کے لیے جو ڈکشنری استعمال ہوتی تھی، لائڈن یونیورسٹی کی چھپی ہوئی، جس میں بہت ساری جو نان مسلم کی تنظیمیں تھیں انہوں نے کنٹریبیوشن کی اور مل کر وہ چیز تیار کی، کیونکہ انہیں ہماری دین میں ریسرچ کرنی۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود، اور بعض مستشرقین نے تو سال ہر سال اپنی زندگی کے لگا دیے قرآن اور حدیث کی تحقیق میں، لیکن کیا ان کو وہ فائدہ دے گا؟ وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دے، دوسرے یہ ہے کہ صحیح نیت کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، انما الاعمال بالنیات۔ تو تیسرے یہ ہے کہ جب تک اس علم پر عمل نہ ہو وہ علم فائدہ نہیں دیتا۔ علم نافع کون سا علم ہوتا ہے کہ جو انسان کے عمل میں آ جائے۔ ہم ماسٹرز کا پی ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی بھی کیا، کئی پی ایچ ڈیز بھی کر لیں اور دن رات ہمارا علم حاصل کرنے میں گزر رہا ہو، سیکھنے اور سکھانے میں بھی ہم بڑے سے بڑے ٹیچر بن جائیں، لیکن جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا وہ علم ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم وبال بن جائے گا، وہ علم ایک بوجھ بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی عطا، کیونکہ بغیر علم کے عمل درست ہے اور بغیر عمل کے علم کا فائدہ نہیں، تھوڑا فائدہ ہے۔ اور پھر صراط مستقیم کی رہنمائی کر، کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ملتی ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ انبیاء تو ہم سب جانتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے نوازا، سرفراز کیا، بندوں میں سے چن لیا۔ پھر صدیقین، صدیق کی جمع ہے جو اپنے قول میں سچا ہو، اپنے عقیدے میں درست ہو،
اپنے عمل میں سچا ہو، اپنی نیتوں میں سچا ہو، یعنی جس کی زندگی کا ہر پہلو سچ پر مبنی. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت مریم کے لیے بھی آتا ہے امہ صدیقہ، تو ان کی ماں ایک سچی خاتون تھی. تو صدیقیت کا درجہ جو انبیاء کے فوراً بعد ہے، یا اللہ تو ہمیں ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر والشہداء، شہداء شہید کی جمع ایک معنی تو جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حق کی گواہی دینے والے، اور اس سے مراد پھر علماء ہو، کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ آتا ہے. اور پھر والصالحین، وہ لوگ جو نیکی میں مسلسل بندوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ان سے مراد عام طور پر یہود لیے جاتے ہیں. اہل کتاب تھے، بڑے بڑے اسکالرز تھے ان کے اندر، لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قرآن مجید میں کیا کہہ کے خطاب کرتے ہیں؟ یا اہل الکتاب، او پیپل آف بک، اے کتاب والو. یعنی تمہارے پاس علم ہے، کتاب ہے، بہت پڑھنے پڑھانے والے ہو، لیکن کیا نہیں تھا؟ عمل نہیں تھا. وہ حق کو چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حق کو دیکھتے پہچانتے ہوئے بھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرنے والے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں ہی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور پھر ان کو آخرت سے ڈراتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نہیں چاہیے ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے اور ان کی شکلیں تک بدل دی گئی. ولا الضالین، اور ضالین سے مراد نصارہ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے. اور جو شخص علم کے بغیر عمل کرنے والا ہو وہ بھٹکتا ہے، اور جو علم پر عمل نہ کرے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. اصل راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، جو حقیقی ہمیشہ کی رحمت پائیں گے، وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آپ کر سکتے. جزاک اللہ. بیٹھیے. ان کا سوال یہ ہے کہ الہدیٰ بنانے کا خیال آپ کو کیوں پیدا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالا، کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں جب چھوٹی تھی تو میرے والد نے گریڈ 9 سے مجھے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع، تو بنیادی طور پر قرآن پاک کا پڑھنا اس کا اصل سبب بنا. اور آپ دیکھیے اگر قرآن پاک آپ کھولیں تو شروع میں ہی آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقین کو ہدایت دیتی. اور متقین کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کون ہے وہ جن کو ہدایت ملتی؟ ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ وہ متقی کون ہوتے ہیں؟ پھر وہ بتایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ان کا ایمان ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں. اچھا، پھر یہ سارے لوگ تو نہیں نماز پڑھتے ہمارے آس پاس، تو پھر وہ متقی نہیں. اور اگر وہ متقی نہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ تو سوالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر آگے جا کے آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، جبکہ قرآن مجید صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتا، بلکہ یا ایھا الناس کہتا ہے، یعنی یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو مجھے ہمیشہ یہ پریشانی ہوتی تھی کہ پھر یہ نان مسلم تک کیسے پہنچائے گا، پھر یہ سب لوگوں تک کیسے پہنچائے گا، اور سب لوگ کیوں نہیں قرآن پڑھتے، پھر کیا کیا جائے. تو الحمدللہ جو قرآن پاک پڑھتی گئی میں، ساتھ ساتھ رہنمائی ملتی گئی. تو اس وقت سے ایک ذہن میں ایک تمنا پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی، لیکن اس کا کوئی صورت، کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی کہ کیا ہوگا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال مدین میں رکھا اور سب سے دور اور بہت سی آزمائشوں سے گزارا، اور پھر جب واپس آئے تو کہا کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اب تم کام کے قابل ہوئے. تو الحمدللہ اس کے بعد کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، پی ایچ ڈی کی، سب کچھ ہوتا گیا. یونیورسٹی میں تھی جب میں، تو میں ہمیشہ ہی سوچتی تھی کہ صرف اتنے سارے لوگ یہاں آئے جو باہر ہیں، ان کا کیا بنے گا، پھر اس کا کیا ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی عورت آتی تھی وہ کرسچن تھی. اب یقین کریں اسے دیکھتی تو میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہوتی کہ اس کا کیا بنے گا، اس کو کیسے بتایا جائے. تو یہ جو انسانوں کی محبت، انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی تڑپ، انسانوں کی آخرت کی فکر تھی، اس کے لیے یہ کام شروع کیا. اور الحمدللہ اللہ نے اس میں برکت ڈالی. اور ڈے 1 سے جب الہدیٰ بنا، جب سے میری خواہش یہ تھی کہ صرف
میرے لیے نہیں، صرف میرے خاندان کے لیے نہیں، صرف میرے شہر کے لوگوں کے لیے نہیں، صرف میرے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اس زمین پر جو اللہ کی زمین اور اس پر رہنے والی ساری مخلوق اللہ کی ہے، یہ ان سب کے لیے ہے، اس سے سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے. تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رہنمائی کی اور راستے کھلتے گئے، اور بہت سنسیئر ایسے لوگ ساتھی بنے کہ جو اس کام کو آگے لے کر بڑھے، اور انہوں نے جان مال وقت کی قربانیاں کی. یہ صرف میری کوشش نہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے. جی جی بالکل جی. ان کا سوال ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہے کہ بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کالجز پڑھتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پڑھنا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرے، تو بیلنس کس طرح کرے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آگے بڑھ کر جو پھر شادی بھی ہو جاتی، شادی کے بعد بچے ہو جاتے، پھر اور مصروفیات ہو جاتی، پھر اگر جاب بھی کر رہے ہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ مصروف نہ ہوں. جب بچے ہوتے ہیں تو اور مشکلات ہوتی ہیں، جب جوان ہوتے ہیں تو اور مسائل ہوتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو اور مسائل شروع ہوتے ہیں. پہلے اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی شادی اور ان کے بچے. اب میری جتنی بھی کولیگز ہیں، جو میری ساتھی ہیں جنہوں نے ساتھ مل کے کام شروع کیا، وہ سب اب اس فیز میں آئے ہوئے سمیت میرے کہ ہمارے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں. اب کیا ہے، اپنے بچے تو کسی نہ کسی طرح پال کے بڑے کیے کہ چلو ہماری ذمہ داری ختم ہوئی. اب وہ ایک بچے کا بچہ ہے تو وہاں جانا ہے، اس کی ڈلیوری ہے، پھر دوسرے کی ہے، پھر تیسرے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اب وہ گھر میں وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے. اب یہ سب چلتا رہے گا، آخری دم تک، آخری لمحے تک یہ مصروفیات کم نہیں ہو سکتی، یہ اسی طرح رہیں گی. کرنا کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کرنا. ٹائم مینجمنٹ سالانہ اعتبار بھی کر سکتے ہیں، سال کے اعتبار سے، کہ سال کا ایک مہینہ، مثلا رمضان کا مہینہ میں نے چھٹی لے کر اس میں نے ہر روز ایک سپارے کا مطالعہ کرنا ہے. اور اس کے لیے فہم القرآن کا ہمارا پروگرام جیسے ہوتا ہے، یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا کہ 30 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ لوگ سن لیں. اگر پڑھ نہیں بھی سکتے، خود سے نہیں سمجھ سکتے، تو ایک دفعہ وہ کر لیں. ہو گیا، کم از کم ایک دفعہ پورے قرآن سے گزر گئے الحمدللہ. پھر دل چاہتا ہے کہ اور کرے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنا منتھلی اسکیڈول بنا سکتے ہیں یا ویکلی بنا سکتے ہیں. ویکلی اسکیڈول میں کیا ہے کہ جیسے چھٹی کا ایک دن ہے تو چھٹی کے ایک دن میں 1 گھنٹہ آپ قرآن کے لیے وقت کر دیں، اس ٹائم کو بلاک کر دیں، اور کچھ نہیں کرنا، یہ میری قرآن کلاس کا وقت ہے. جیسے میں یونیورسٹی میں تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو بہت کام تھا اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو میں نے ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ مقرر کیا تھا، جس میں اپنے وہاں گلاسکو کی جو مسجد تھی اس میں جا کر میں قرآن مجید کا درس دیتی تھی. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ میں خود بھی قرآن سے جڑی رہوں گی اور اوروں کو بھی اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں. اور اس ایک دن کے 1 گھنٹے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی نہیں. 7 دن باقی سارا وقت، حتیٰ کہ عید کے دن بھی ہم عید کی نماز پڑھ کے یونیورسٹی چلے جاتے تھے، کیونکہ یونیورسٹی کھلی ہوتی تھی وہاں، تو کام شروع کر دیتے تھے واپس. لیکن اس 1 گھنٹے میں اتنی برکت ہوئی کہ الحمدللہ بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. آپ لوگ بھی ہر ہفتے کے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ قرآنک لیسنس کے لیے فکس کر لیں. اور اس کا بہتر طریقہ یہ کہ گروپ اسٹڈی کریں، مل بیٹھ کر. اگر آپ کو کوئی ٹیچر مل جائے تو بہت اچھا، اگر نہیں ملے تو انٹرنیٹ پر ساری تفسیر کے لیسنس موجود ہیں. اور اب تو الحمدللہ اسمارٹ فونز جو ہیں، اینڈرائڈ جو ہیں یا آئی فونز وغیرہ، ان کے اوپر اپلیکیشن ہے قرآن فار آل کے نام سے، اور اس کو آپ کھولیں تو تفسیر، تجوید، سارے لیسنز اس میں موجود ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہاسٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ایک فکس کیا ہوا، اس ٹائم پر آپ اپنا موبائل آن کریں، کلک کریں اپنا لیسن، اور اپنے قرآن مجید کا سپارہ ساتھ رکھیں اور اپنے ڈیٹیلڈ قرآن مجید کی تفسیر آپ سنتے جائیں. پھر اگر آپ کو وقت ملے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے سال کے کورسز ہوتے ہیں، 1 سال کی بریک لے کر آپ اپنے آپ کو پورا 1 سال کے لیے وقت کر کے پوری تعلیم حاصل کر لیں، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی اسکول یونیورسٹی شروع کر لیں. اس کا آئیڈیا مجھے کہاں سے آیا؟ جب میں باہر ہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ جوز یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اے لیولز کے بعد ایک خاص وقت کے لیے یونیورسٹی جانے سے پہلے اپنی ریلیجس تعلیم دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دین کو جان لیں. اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی کمیونٹی ہے ان کی، لیکن کتنے ان کے اندر جو یونٹی ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، ان کے لیے کتنے آپس میں ویل کنیکٹڈ ہے. کوئی ایک ریزن تو ہونی چاہیے نا اتحاد اتفاق کی. ہمارے لیے ہم سب مسلمان کس چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز، اور وہ قرآن ہے. تو اگر ہم سب سارے باعث چھوڑ کے قرآن کے اوپر آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے انہی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہم قرآن مجید کو اپنی جوانی میں ہی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا تو ہر عمر میں چاہیے، لیکن جوانی اس لیے بہتر ہے کیونکہ انسان جتنا ارلی سٹارٹ کرے گا اتنا اس کو زیادہ یاد رہے گا، اتنا زیادہ لمبے عرصے تک عمل کر سکے گا.
قیامت کے دن جب اتنا سخت دن ہوگا، سورج نزدیک آ چکا ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، تو اس وقت 7 لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی. ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی میں رب کی عبادت کی، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. تو آپ ماشاءاللہ سب اس وقت ہال بھرا ہوا جوان لوگوں سے، آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ انتظار نہ کیجیے کہ اچھا بوڑھے ہوں گے اور سارے کام ہو جائیں گے، اسٹڈیز ہو جائیں گی، جابز ہو جائیں گی، شادیاں ہو جائیں گی، بچوں کے، پھر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ریٹائر ہو گئے نا تو پھر یہ کورس کریں گے یا پھر یہ چیز پڑھیں گے. نہیں، ابھی سے شروع کر لیں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم نے شروع کر لیا، ارادہ کر لیا، پورا نہیں بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے اٹھائیں گے جو اس کے دین کو سمجھنے والے ہوں گے. کیونکہ آتا نا جیسے کوئی شخص حج اور عمرے کے سفر پر نکلا، راستے میں اس کی وفات ہو گئی تو قیامت کے دن وہ کس میں سے اٹھایا جائے گا؟ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، وہ حج عمرے کا ثواب پورا اس کو مل چکا ہوگا. تو آپ بھی سفر شروع کر لیجیے، چاہے آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہتے ہیں یا دین جس طرح بھی سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر پورا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پورے لکھے جائیں گے. جی کوئی بات نہیں. کسی وقت جب وہ آپ سے بہت ہمدردی پیار یعنی وقت ہوتے ہیں نا، بڑے ہو جاتے ہیں نا جو والدین، کبھی ضد میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ ایکسپٹ نہیں کرتے بات کو، سوچتے ہیں چھوٹے ہیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی ایسا وقت دیکھیے کہ جس میں تھوڑی سی بھی بات سننے کے لائق ہے. تو بحث اور آرگیومنٹ کیے بغیر انہیں کہیں کہ یہ میں آپ کو تھوڑی سی آیتیں سنانا چاہتے ہیں، اچھی آواز میں ان کو تلاوت کر کے سنائیں، پھر اس کا ترجمہ سنائیں. عربی کی ایک سیئنگ ہے، وَالذَّوْقُ يُولِدُ الشَّوْقَ، ذوق شوق پیدا کرتا ہے، یعنی ذائقہ جو ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اس سے پھر کھانے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. جب قرآن مجید ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس کو اگر آپ تھوڑا سا چکھ لیں نا تو پھر آپ رہ نہیں سکتے اس کو پڑھے بغیر. سورۃ الواقعہ اتنی خوبصورت سورت ہے، آپ اس کو رواں ترجمہ پڑھ کے سنا دیں. سورۃ قاف، سورۃ الحاقہ، کوئی بھی سورت آپ اٹھائیں اور ان کو پڑھ کے سنائیں اس کا ترجمہ، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں گے. اور دعا بھی کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ کہ صبر کیا ہے؟ صبر ہوتا ہے کسی تکلیف کے آنے پر منفی رویے سے پرہیز کرنا، نیگیٹو ری ایکشن نہ کرنا. مثلا کوئی تکلیف آئی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت ایوب کو جسمانی بیماری ہوئی تھی اور حضرت یعقوب کو روحانی صدمہ پہنچا تھا، ان کا بیٹا کھو گیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ کوئی بتائے گا؟ روتے تھے نا. انبیاء، ہمیں کہا نا سیدھا راستہ ان کا جو انبیاء کا ہے، تو انبیاء میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ غم کے موقع پر انہوں نے کیا کیا. کیا وہ روئے تھے؟ روئے تھے. کیا انہوں نے شکوہ بندوں سے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. اللہ بندوں کے حال جانتا ہے جنہوں نے بھی زیادتی کی ہے، اور میں اپنے غم کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں. میں اپنا شکوہ اپنے رب سے ہی کرتا ہوں کہ اللہ ہی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور پھر روئے بھی بہت تھے، اتنا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. مطلب یہ تھا کہ غم کے اثرات ان کے جسم پر بھی آئے تھے، ان کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام پیارے بھی بہت تھے اور محبوب بھی بہت تھے ان کو. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ غم کے اثرات ہمارے جسم پر بھی آ جاتے ہیں، ہماری صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اس سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن انہوں نے کیا بیٹوں کو کوئی گالی گلوچ کی، کوئی ان کو چیخے چلائے، کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کیا؟ نہیں. ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کیا، اور جب آخر میں ساری حقیقت کھلی تو اس وقت بھی انہوں نے ان کے لیے استغفار کی کہ اللہ ان کو معاف کر دے. یہ ہوتا ہے مومن کا غم. تو دوسری جسمانی تکلیف، ایوب علیہ السلام کی مثال لیجیے. کتنے سال بیمار رہے تھے؟ 18 سال. اور ان کی بیماری آئی تھی بہترین صحت کے بعد. ان سے مال چھن گیا تھا مالدار ترین ہونے کے بعد. ان کے گھر والے چلے گئے تھے بہترین خاندان پا لینے کے بعد. ہر چیز چھن گئی ان سے، لیکن وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. کہنے لگے کہ جب میرے پاس سب کچھ تھا تو میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا کہ میں اللہ کو یاد کروں. اب سب کچھ چلا گیا تو زیادہ وقت مل گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کروں. تو بندے سے اگر کوئی چیز چھین جائے تو غم تو ہوگا، لیکن اللہ کی یاد میں اضافہ ہوگا، بندہ اس پر شکر گزار ہو جائے. تو یہ صبر ہوتا ہے مختصراً. جی الحمدللہ ایسے کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے، میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، جب موقع ملے جیسے یہاں میں حاضر ہو گئی ہوں. بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ وقت کیسا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی غم یا دکھ ملتا ہے تو کسی سے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن لمٹ کے اندر.
کیونکہ یہ عادت نہیں بن جانی چاہیے کہ جو ملے اس کو اپنی داستان سنانی شروع کریں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو, مثلا ہاتھ پہ چوٹ لگی تو جو سامنے آئے دیکھو مجھے چوٹ لگی, وہ گیا ایک اور آئے تو دیکھو چوٹ لگی. یعنی اٹینشن سیکر نہیں ہونا چاہیے, صرف اس سے مسئلہ بیان کریں جو آپ کو کوئی حل بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں جی جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. صحیح, دوبارہ ایسی کو مجلس اٹینڈ کر لیں, یہی حل ہے. کیوں؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہوتا پتہ کیا ہے, جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگ کیسے ہوتی ہے جسم کی, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور ہمارے میں انرجی آ جاتی ہے. پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. پھر آہستہ 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 وہ انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, انرجی کم ہو جاتی ہے, پھر کچھ کام نہیں ہوتا ہم سے, ہے نا. وی آر ہیومنس, ہمارے سسٹم ایسے کام کرتے ہیں. پھر ہمیں کیا ضرورت پیش آتی, پھر کھانے کی ضرورت پیش آتی, پھر کھا لیتے ہیں. روحانی طور پر بھی یہ ہوتا ہے, جب غذا ملتی ہے ہم انرجائز ہو جاتے ہیں, ہم سچے دل سے توبہ بھی کرتے ہیں, ہم اچھے اچھے کام بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں شیطان بہکانے لگتا ہے, یا ہماری انرجی لیولز لو ہوتے ہیں, پھر ہم دوبارہ اس روٹین پہ واپس جانے لگتے ہیں. چلو اگر 100% واپس نہیں تو کچھ نہ کچھ پیچھے آ جاتے ہیں. پھر ضرورت ہوتی ہے کہ دوبارہ ہم کچھ سنیں, کچھ کریں. اسی لیے جمعے کا دن کیوں رکھا گیا, تاکہ اس دن خطبہ ہو, لوگوں کو ایک ایمانی بوسٹ ملے. پھر جمعے کے علاوہ بھی تعلیم کی مجلسیں ہونی چاہیے, تاکہ جب کم ہونے لگے ایک لیکچر اور سن لیں. اب الحمدللہ اگر بہت مصروف زندگی ہے, نہیں آپ گیدرنگ میں جا سکتے, جیسے میں کہا کہ اب تو ہر ہاتھ میں قرآن آ گیا ہے, فارم پر ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ہر ایک کے پاس میموری کارڈ یوز کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو جا سکتے, ویسے آپ اپلیکیشنز کے تھرو آپ تفسیر سن سکتے ہیں. تو اپنے لیے ایک اسکیڈول بنائیے, ہفتہ وار یا ڈیلی یا کسی بھی طرح کہ جس میں ہم اپنے ایمان کو انرجائز کریں. جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا نا کہ آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئیں, تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ایمان والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, تو ان کا مطلب کیا تھا آپ نے بتایا ان کو کہ مل کر اللہ کا ذکر کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ ہارون کو میرا مددگار بنائیں, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا, تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں, کثرت سے تیرا ذکر کریں, تجھے یاد کریں, تو ہمیں دیکھتا ہے. تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کے لیے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے تذکرہ کرے. ایک ہوتا ہے ذکر جو ہم زبانی اپنے دل میں کرتے ہیں یا زبان سے کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے تذکرہ. ہم کیوں اپنے پیاروں کی باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, ہمیں خوشی آتی ہے. ہم کتنے قصے چلاتے ہیں, آج میری بات ہوئی بیٹے سے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کہا, امی سے بات ہوئی, جیسے ہاسٹل میں آپ لوگ ہیں, امی سے بات ہو جاتی, پھر آپ اپنی دوستوں کو بتاتے ہیں میری آج امی سے بات ہوئی, میں نے امی کو یہ کہا, امی نے یہ کہا. یہ کیا باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں, امی سے یہ کہا, امی نے وہ کہا. Why are you talking like this? کیونکہ اس سے ہمیں خوشی ملتی. تو کچھ کام ہم عقل کے تابع نہیں کرتے, دل کی خوشی کے لیے کرتے. کچھ چیزیں ہماری روح کی ضرورت ہے, کچھ ہمارے جذبات کی ضرورت ہے, کچھ ہمارے جسم کی ضرورت ہے, کچھ ہماری سوشل نیڈز ہیں. تو ان نیڈز کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے پورا کیا, صرف ایکسپلور کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. وعلیکم السلام. جی ان کا سوال بچوں کے بارے میں کہ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے آپ نے کیا کیا. اس میں بھی یہ کہ ٹائم مینجمنٹ, کچھ چیزیں فارمل ایجوکیشن سے بچے سیکھتے ہیں اور کچھ انفارمل طریقے سے. فارمل ایجوکیشن کیا ہے کہ آپ ان کو پراپر پڑھائیں. میری 3 بیٹیاں الحمدللہ, اور تینوں کو میں نے اسی طرح پورے قرآن پاک کی تفسیر کروائی ہے. اور وہ چونکہ الحمدللہ الہدا میں تھی, تو انہوں نے جیسے ایک بیٹی نے او لیولس کے بعد بلکہ 1 سال کو بیچ میں ڈسکنٹینیو کر کے پورا قرآن مجید کی تفسیر کی, اور اس کے بعد واپس اپنا اے لیولس کیا, اور پھر آگے اسی طرح باقی بچیوں نے بھی پڑھا. بیٹے کو میں نے 1-on-1 بیس پہ پڑھا, کیونکہ لڑکوں کا کوئی الہدا نہیں تھا. تو پھر مشکل یہ تھی کہ اس کو تو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی. تو اس کے ساتھ پھر میں نے سیشن, ہر روز رات کو ہمارا ٹائم ہوتا تھا جس میں اس کو پڑھاتی تھی. اس نے بھی اے لیولس کے بعد مجھ سے پڑھا, اور رمضان میں پھر روز پڑھ کے اس کو مکمل کیا قرآن مجید کو. یہ تو تھا فارمل. لیکن انفارمل طریقہ کیا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے ایک رول ماڈل ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں کے اندر اچھا اخلاق ہے, تو پہلے اپنا اخلاق اچھا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھی نماز پڑھے, تو پہلے آپ ان کو خود پڑھ کے. آپ چاہتے ہیں بچے سچ بولے, تو آپ سچ بولنے والے ہوں. کیونکہ بچے جتنا عمل سے آپ کے سیکھتے ہیں اتنا لیکچر سے نہیں سیکھتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں انہیں کوئی کتاب نہیں پڑھانی ہے کچھ. پھر میں نے ایک مسلسل سلسلہ یہ جاری رکھا کہ جیسے اپنے بیٹے کو صبح اسکول بھیجتی تھی تیار کرتے, نہلاتی پوتی دلاتی سب اس کے چھوٹے چھوٹے کام, تو اس دوران اس سے باتیں کرتی تھی. جیسے نہلا رہی ہوتی تو میں کہتی تھی جس طرح میل اتر رہی ہے ایسے ہمارے گناہوں کی میل ہوتی ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہم ایسے صاف ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مثال ہوتی ہے, دس از جسٹ فار این ایگزامپل.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انفارمل ویز میں کوشچن کرتی تھی میں ان کو یہ نہیں کہتی تھی یہ کرو یہ نہ کرو، کہتی تھی اچھا کیا خیال ہے، اگر یہ کرے تو زیادہ اچھا نہیں، اچھا وہ کوئی غلط کام کرے تو میں پوچھتی تھی اس سے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس سے وہ خود سوچتے تھے کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے. میں نے ایک پوری سیریز کی ہے ہم اور ہمارے بچے کے نام سے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جس میں جو میں نے اپنے تجربے تھے وہ بھی بیچ میں ڈالے ہیں اور جو کچھ میں نے کتابوں سے پڑھا وہ بھی اس میں موجود ہے. تو الحمدللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں سیکھنا چاہیں. لیکن یہ ہے کہ مثلا بچہ چلا رہا ہے نا، زور سے بول رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ زور سے بولے، آپ اس سے آہستہ سے بات اشاروں میں بات شروع کر دیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے شرک نہیں کرنا، لیکن بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہم مشکوک رہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ نہیں، یا اس میں پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جب گرے ایریا ہوتا ہے یا جہاں کہیں ایک کنفیوژن آتی ہے تو وہاں مزید اس کے بارے میں علم حاصل کر لینا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور اس کے لیے آج کل میں نے 3 دفعہ ایک کتاب پڑھائی ہے، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بہترین اس میں انفارمیشن ملتی ہے، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، جس طرح وہ سیٹسفائی کرتی ہے بندے کو مختلف سوالوں کے جو جواب آتے ہیں. تو آپ عقیدے کے بارے میں مزید پڑھیے تاکہ آپ کے شک دور ہو جائیں. آپ فرمائیں. جی نہیں، مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، مانگتے رہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تھے، انہوں نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی تھی. کیا کہتے تھے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم سے جیسے بات چیت کرتے ہیں اسی طرح ہم پردے میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. جی یہ ہمارے کلچر میں ہے، دین میں نہیں. دنیا میں ہم بے باس ہیں، اللہ کی محبت میں کیسے بے باس ہیں، برائے کیسے رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی رکاوٹ آئے ہم رکاوٹ کو قبول نہ کریں بلکہ بسی میں ہم ایسے عمل کر دیں. اس میں آپ غور کیجیے کہ دنیا میں اگر محبت کسی کے دل میں آئی اور آپ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے تو وہ کیسے آئی؟ اس کی کوئی خوبی دیکھ کر، کوئی وجہ تھی، کوئی ادا اس کی پسند آ گئی، کوئی بھی ریزن تھی. تو اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے ایک تو اللہ کی کتاب کا پڑھنا بہت فائدہ دیتے ہیں. مجھے حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت نصیب ہوئی ہے قرآن کے ذریعے. اسی طرح کائنات میں غور و فکر کہ جب انسان اس اینگل سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تو اس کی عقل جب حیران ہوتی ہے تو خود بخود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. پھر دعا کہ اللہ اپنی محبت کا رزق دے دے ہمیں. یہ رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عطا کرتا ہے. تو آپ اس محبت کو مانگیے، ٹھیک ہے، اللہ دے گا. آپ نے 3 چیزیں پوچھی. پہلا حصہ ہے اللہ کی محبت، دوسری ہے بندوں کی محبت، اور تیسری ہے اللہ کی خاطر بندوں سے محبت. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا. کوئی بھی چیز جب آپ کے ذہن میں آئے نا، ایک اصول دے دیتی ہوں، تو ہمیشہ دیکھا کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب کچھ کیسے تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ کو ایک معتدل بیلنسڈ پوائنٹ آف ویو ملے گا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے محبت کی؟ میرا سوال ہے آپ سے، کی؟ کس سے کی؟ حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، بہت سے لوگوں سے. بلکہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ ہم سے محبت کریں. حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کیا وہ محبت ختم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تھا قد رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت کا رزق ملا. اور جب ان کی بہن آتی، ان کی آواز اس سے ملتی ہوتی تھی حضرت خدیجہ سے، تو وہ ایک دم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے. پھر جب کوئی بھی بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے تھے کہ یہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. تو خدیجہ کی محبت کی وجہ سے ان کی سہیلیوں کا خیال رکھنا. پھر بچوں سے محبت کرتے تھے آپ، حضرت حسن حسین سے کی نا آپ نے. پھر آپ دیکھیے کہ باقی لوگوں سے بھی کی. اچھا، لیکن ازواج مطہرات کیا کہتی ہیں کہ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، خوش باش بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تو ہم سے اجنبی ہو جاتے، کیونکہ اللہ کی محبت ان ساری محبتوں پہ غالب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ محبت اصل میں لاتی کیا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد لاتی ہے. اللہ سے محبت کیا کہ اللہ کا ذکر، یاد یا دھیان ادھر رہتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے ہمارا دھیان ادھر لگ جاتا ہے، یا نہیں، بار بار اسی کا خیال آتا رہتا ہے. ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ پھر اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے. میرا بچہ پتہ نہیں سکھایا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا، پتہ نہیں آیا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، کہیں بھی بیٹھی ہو دھیان وہی لگا ہوا. یہ محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی رہتی. اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون.
اس میں بھی آپ دیکھیے اللہ سے محبت کے بارے میں بھی دیکھیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی؟ پھر وہ کیا کرتے تھے اس محبت میں؟ کیا محبت انسان کو زیادہ کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے یا بیکار کر دیتی ہے؟ جو محبت آپ کو اچھے کام پر لگا دے وہ محبت اچھی ہے، اور جو محبت آپ کو بیکار کر دے اور آپ امتحان میں بھی فیل ہو جائیں اس محبت کی وجہ سے، جاب بھی نہ ملے آپ کو اس محبت کے پیچھے لگ کے کہ ہر وقت آپ صرف ٹیکسٹ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ راہ جاتے ٹکرے مار رہے ہیں کہ آپ دیوانے ہو چکے ہیں، تو وہ محبت نقصان دہ. تو انسانوں کی محبت جو جائز محبت ہے، جیسے بیوی کی محبت حدود کے اندر رہتے ہوئے، شادی سے پہلے محبت نہیں، شادی کے بعد محبت، نکاح والی محبت، حلال محبت، اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ زندگی میں خوشی پیدا کر دیتی ہے اور زندگی کو بہت آسان کر دیتی ہے. ایک بڑی ذمہ داری آ رہی ہوتی ہے نا شادی کے بعد. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بچے پیدا کرنا، گھر بنانا اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو چلو ان دونوں میں درمیان محبت ڈال دیں تاکہ اس بوجھ کو آسانی سے خوشی خوشی اٹھا لیں. بچے کی محبت ماں کے دل میں ڈالی، حمل، ولادت، ساری تکلیفیں خوشی خوشی اٹھاتی، روتی بھی ہے تو خوشحال ہنس رہی ہوتی ہے. اب تیسری چیز ہے کہ اللہ کی خاطر محبت. تو یہی اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے جب اس کے پاس بیٹھے تو کیا ہو؟ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، نہ کہ اس کے پاس بیٹھ کے وہ دنیا بھر کی غیبت کرے کہ اللہ کی محبت میں کمی کر کے آئے. کہنے کو کیا کہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا. نہیں، یہ جھوٹی محبت ہے. اللہ کی خاطر محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں اضافہ کر دیتی. جی جی اگر کسی ایسے بندے سے شیئر کر رہے ہیں جو آپ کو کوئی صحیح مشورہ دینے والا ہے اور اسی سے شیئر کر رہے ہیں، ہر ایک سے نہیں شیئر کر رہے، پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں آپ حل ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نام نہ بتائیں، جس سے شیئر کر رہے ہیں اس سے نام نہ بتائیں، اس سے یہ کہیں کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ بھی پیش آیا ہے، اس کا مجھے حل چاہیے، کسی نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. پھر اس سیف سائڈ پہ، لیکن وہ ایسا سمجھدار انسان ہو کہ آپ کو صحیح مشورہ دے، نہ کہ الٹا آپ کو اور بگاڑ دے. دوسرا یہ کہ ہر ایک سے نہ کریں، کیونکہ جب ہمیں کسی شکوا تو بعض لوگ مجلس میں بیٹھ کے بڑی مجلس میں دوسروں کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور اپنے عمل ضائع کر، اور نہیں کسی کو کچھ ملتا تو حکمرانوں کے خلاف دنیا بھر کی پالیٹکس ڈسکس کر کر کے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. جی اس میں آپ دیکھیے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم پیدا کی اور اسے کہا کہ لکھو، اور اس نے پوچھا کیا لکھوں، فرمایا جو قیامت تک ہونے والا وہ سب لکھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا. میرا سوال یہ کہ کیا اللہ کو علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. اس کا یہ علم ذاتی ہونا چاہیے، دوسروں سے لیا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ کسی سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، اس کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. اللہ یہ کہ کسی کو بتا دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتائیں وحی کے ذریعے. آتا ہے قرآن مجید میں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس، اب ان کی کنجیاں اللہ ہی کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا. یہ سارے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ نالج ہے کہ آج سے اینڈ تک کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی، پلاننگ بھی اسی کی ہے، چیزیں کریٹ بھی اسی نے کی ہے، سب کچھ. تو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ چیزیں کیسے کام کرے گی، کون سی چیز کہاں رکھی جائے گی تو کیا اس کا ریئیکشن ہوگا. مثلا اگر آپ پانی کے اندر میٹھا ڈالیں تو پانی کیا ہوگا، میٹھا، اور نمک ڈالیں تو اچھا. ہمیں کیسے یہ پتا چلتا ہے؟ تجربہ کر کے. اللہ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ پہلے سے پتا ہے کہ یہ نمک اور یہ نمکین ہے اور یہ میٹھا اور یہ میٹھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا العلم السابق، یعنی تقدیر کے اللہ کا وہ علم جو کام کے ہونے سے پہلے ہی اس کے علم میں ہے. کیوں علم میں ہے اس کے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کون سی چیز کیسے، اس کو جب کچھ ملے گا تو کیا کرے گا، کون سا انسان اپنی خواہش پہ قابو پا لے گا، کون سا اپنی نیت قابو نہیں پا سکے گا. وہ جو شخص نہیں شہید ہونے والا تھا، اللہ کو پہلے پتا تھا، جو پروفٹ کو بتا دیا گیا کہ اس شخص کی نیت درست نہیں، یا یہ شخص کام صحیح طریقے پہ نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ایک ہے بندے کا ارادہ، ایک ہے اللہ کا ارادہ. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کام ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے. مثلا اس بوتل کو میں یہاں رکھوں، یہاں رکھوں، یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں، اس کا مجھے اختیار ہے کہ نہیں. اور پھر ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ یہ بوتل تمہیں دی جا رہی ہے، اس کا صحیح استعمال کر، اسے لوگوں میں نہیں پھینکنا. اگر اپنے پاس رکھو گے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر لوگوں پہ پھینکا تو پکڑو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں پیدا کیا. لیکن یہ اختیار لمیٹڈ ہے. کتنا؟
کہ مثلاً یہاں تک اگر بوتل ہے تو یہاں سے تو پکڑ سکتے ہیں، وہاں ہے تو پھر میرے ہاتھ کی ریچھ سے باہر ہے، وہاں تک مجھے جانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اسی لیے میں اس وقت بول رہی ہوں. اگر اختیار نہ ہوتا تو میں بول نہیں سکتی. اوکے، اب یہ جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال ہمارا ٹیسٹ ہے. جن چیزوں کے بارے میں ہمارا اختیار ہی نہیں ان کے بارے میں ہماری پوچھ ہی نہیں. پھر یہ اختیار ان لمیٹڈ نہیں، اگر ان لمیٹڈ ہو تو ہم خدا ہوتے. ان لمیٹڈ صرف اللہ کا ہے اور لمیٹڈ بندوں کا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں پر ظالم ہے یا مہربان. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا. کیا وہ چاہتا ہے کہ بندے ظلم کریں ایک دوسرے پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا اور آپس میں تمہارے درمیان بھی حرام کیا، تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا علم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں غلط کاموں پر مجبور کیا. ٹھیک ہے، اس پر اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو میرے عقیدہ واسطیہ کے لیکچرز تقدیر کے اوپر جو میں نے اس میں بتایا ہے، اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ شافی کافی بات ہوگی. جیسے آپ میرا لیکچر ہے پردہ کیوں ضروری ہے، وہ سن لیجیے، انشاءاللہ سارے دلائل کا جواب ہے. آپ کہتے ہیں اگر بچہ انگلیاں چلائے تو پھر بھی آہستہ کر لینا چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.